رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ویلکم ون اینڈ آل. الحمدللہ یہ ہمارا نیو گروپ ہے جو ٹیچر لبنہ کے انڈر سپرویژن میں الحمدللہ کریٹ ہوا ہے. اینڈ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بروشر شیئر کیا ہے, دیر آر ادر کلاسز آلسو ہیپننگ, مثلاً اردو کی, قرآن تجوید اینڈ ترتیل کی. سو جو بھی سسٹر جوائن کرنا چاہتی ہیں دوسرے کورسز کو بھی, تو ادھر رسپیکٹیو فون نمبرز دیے ہوئے ہیں, آپ وہ ٹیچر کے ساتھ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ اس گروپ میں ایڈ کر دیے جائیں گے. ایز فار ایز اپنی کلاس کا کنسرن ہے, دس از گوئنگ ٹو بی عقیدہ اینڈ فقہ کلاس جو ویکلی آرگنائز ہو رہی ہے منڈے فرام 10 to 11 انشاءاللہ عقیدہ ہوگا اینڈ 11 to 12 انشاءاللہ فقہ. So we will try to cover as much as possible, but یہ level 1 ہے which is a basic level. So الحمدللہ جنہوں نے پڑھا ہے ان کے لیے ریویژن یا ریمائنڈر کا طور پہ کام کرے گا, اور جو نہیں جانتے ان کے لیے it will be a totally different new matter. اینڈ اس کی امپورٹنس جو ہے انشاءاللہ آپ کو جیسے جیسے ہم پروگریس کریں گے آپ کو پتہ چلے گی. میڈیم آف انسٹرکشن ول بی انگلش اینڈ ہندی اینڈ اردو, جو بھی آپ کے لیے ایزی ہو انڈرسٹینڈ ہونے کی ویسی لینگویج یوز کی جائے گی. اینڈ جہاں کہیں بھی کوئی نوٹس یا کوئی پی ڈی ایف یا کوئی بھی مٹیریل جو آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسانی کر پیدا کرے گا, وہ انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی. ایز یوزول جو میرا ڈے کا ٹاسک جو کریکولم ہوگا وہ ہم کمپلیٹ کریں گے, اینڈ دین اس کے بعد آپ کو کویشچنس پوچھنے کا موقع دیا جائے گا. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے, یا فری فار اوپن ڈسکشن, یا آپ مجھے پرسنلی بھی میسج کر سکتے ہیں. اینڈ مجھے پرسنلی میسج کریں یا لبنہ کو کریں, وی بوتھ آر اویلیبل. انشاءاللہ لیٹس بگن. سو عقیدہ, واٹ از عقیدہ؟ عقیدہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم اکثر یہ ورڈ جو ہیں سنتے رہتے ہیں, لیکن اس کی جو معنی ہے, دی ایکچوئل میننگ, واٹ از عقیدہ ان ٹرمز آف لنگوسٹک مینر. سو عقیدہ جو ہے اٹ اسٹیمس فرام دا روٹ ورڈ عقدہ which conveys meaning of certainty, affirmation and confirmation. یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہو, سرٹن ہوتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو افرم کرتے ہو with confirmation. اس کی ریفرنس ہمیں قرآن میں ملتی ہے فرام سورہ نمبر 5 which is سورہ مائدہ ورس نمبر 89. Allah subhanahu wa ta'ala will not punish you for what is unintentional in your oath, but he will punish you for your deliberate oath. بما عقدتم الایمن. اور اس کا ہم دوسری طریقے سے بھی اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کی میننگ which means deliberate oath. عقدہ تعقید which refers to when one has determination in the heart. جب آپ کے دل میں ڈٹرمنیشن آتی ہے, ایک کانفیڈنس, ایک افرمیشن آتا ہے. اوکے, عربک میں اسے عقدہ الحبل بھی کہتے ہیں. the rope was tied. تو بیسیکلی ایک گانٹ, ایک روپ which is pulled together. اور جب ایک گانٹ کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے اس کے اندر ایک گرہ بنتی ہے with the power, with confidence, اس کے حساب سے آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں. The word اعتقاد, belief is also derived from this root, and it has the meaning of tying up and making it strong. اس کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. Even the phrase اتقد قدھا, I believe such and such, اس کا بھی معنی یہ ہے کہ I'm convinced in my heart that this is a rational conviction. So عقیدہ in Islam actually is a matter of knowledge. یہ علم کے ریلیٹڈ ہے, knowledge. As we go further, we will again determine کون سی knowledge, کون سا علم. The Muslim must believe in his heart and have full faith and conviction. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا ہے اس میں, رائے برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا ہے. No doubts or misgivings. Because Allah subhanahu wa ta'ala has told him about عقیدہ in his books, and we are revelations to his messenger صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمیں قرآن اور سنہ سے عقیدہ کے بارے میں بہت ساری گائیڈ لائنز ملتی ہے. اور پرنسپلز آف عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل پہ ایمان رکھتا ہے, اوکے, there is an ayah in Surah Al-Baqarah, Surah 2 verse number 285. The messenger believes in what has been sent down to him from his Lord, and so I lost the connection.
ओके, कहाँ तक सुना आप लोगों ने? आई थिंक आई लॉस्ट द कनेक्शन. कहाँ तक सुना आपने लास्ट? Principles of Aqidah and translation of Surah Al-Baqarah. Okay. Verse number? Verse number 285. All right, the principles of Aqidah hai jo as per Surah Al-Baqarah verse number 285, the messenger believes in what पूरा has been sent down. पूरा सुना, हमारा नहीं बंद हुआ. No problem. तो जिनके लिए बंद हुआ उनके लिए रिपीट कर देंगे. तो each one believes in Allah Azza wa Jal, Allah की किताब, Allah के नबी and रसूल and Allah की angels. So there is no distinction, कोई difference नहीं है between one another of his messengers. And they say, Samena wa atana, and we seek forgiveness our Rabb. And inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. तो इस तरीके से हमें जो है point दर point, time दर time, from Quran and from Sunnah, अकीदा के related matters जो हैं बार बार remind किए जाते हैं. And also as defined by Nabi sallallahu alaihi wasallam, the famous hadith of Jibril Amin, जब उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान related questions किए थे. This questioning was done for what? ये हमारे इल्म में इजाफा करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया था. Not that he is not aware of the situation or the real thing, but वो हमें टीच करने के लिहाज से वो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ईमान, faith, what is faith? And then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was explaining the basics of it, Iman, Islam and Ihsan. So in Islam, Aqidah refers to the matter which are known from the Quran and sound ahadith, and which the Muslim must believe in heart in acknowledgement of the truth of Allah and His Messenger. तो अकीदा की जो matters हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? What are the sources of it? It comes from Quran and authentic hadith. In fact, there is a term for it. Saba Amir, आप please mute करें अपना mic. For some reason, it's not happening through here. सबा आमिर प्लीज आप अपना माइक म्यूट करें. मैम ने म्यूट कर दिया है. Okay. So in short, you have to understand that aqada means to tie a knot, and it means belief, वो यकीन जो कि बहुत strongly tied होता है हमारे दिलों के अंदर. Now हम लोग जो book follow करेंगे या जो notes follow करेंगे वो है Usul al-Thalatha by the three fundamental principles by Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimullah. Explanation जो है वो Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah. So inshallah we are following those notes just for your reference. 4 matters जो हैं हमारे लिए obligatory हैं. 4 matters which are obligatory. I hope आप लोगों को यानी हमारी लाइफ में हर एक जो चीज़ है in regards to Islam, in regards to dunyavi matter, it is divided into 5 category. To make it very simple, मैं आप लोगों को उसकी यानी हम लोग धीरे धीरे उसके डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं आपको just to begin with, again Sabah you are on mute, मैं आपको उसके बारे में बता दूं. There are things that are obligatory and fard, which is wajib. Then there is something which is called sunnah, recommended, sunnah muakkada. Then there is something which is mubah, which is halal, permissible. Then there is something which is called makruh, which is not desirable. Then there is something which is haram, forbidden. तो हर एक मामलात जो है हमारे जो situation and things are divided into 5 categories. अब हमें जो है किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? हमें obligatory, फर्द एंड वाजिब वाली ग्रेड के जो मैटर्स हैं उसका ख्याल रखना चाहिए. बिकॉज अगर आप वो वाले मैटर्स obligatory या फर्द वाले मैटर्स नहीं करते तो you are answerable, you are punishable. Now why am I mentioning this here is because ये जो 4 matters हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में हमें डिटेल्स जो हैं सूरतुल असर में भी मिलती हैं और उसी का हम लोग खुलासा करके we will connect it with Aqidah. Because basically Islam जो है it is divided into 2 categories. One is Aqidah and one is Sharia. अब जो हम लोग सीख रहे हैं वो है Aqidah.
It means to tie it firmly, the belief in our hearts. तो ये हमारी दीन इस्लाम का बेस है, और जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो उसके ऊपर बिल्ड की हुई इमारत भी कमजोर रहेगी. अब हम इस पे यानी आप जस्ट इमेजिन करें, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल जब भी मैं अकीदा के बारे में बिगिन करती हूँ, कि हम सब पिज्जा खाते हैं, राइट? वी ईट पिज्जा, वी एंजॉय पिज्जा. अब पिज्जा की एक ब्रेड होती है, बेस होती है, दैट हैज टू बी फर्म, दैट हैज टू बी नाइस एंड स्ट्रांग. और फिर हम उसके ऊपर अपनी मनचाही टॉपिंग्स डालते हैं. We add vegetables, we add chicken, we add whatever toppings we like. फिर हम उसको और ज़्यादा चीज़ डाल के and whatever flavors we want हम उसमें add करते हैं. यानी imagine the study of अकीदा is exactly like that, कि जब तक कि आपकी base strong नहीं होगी उसके ऊपर आप दूसरी कोई चीज़ नहीं सजा सकते in any other form, unless you know the importance of your Rabb, unless you know the importance of the affirmation and negation of your shahada. जब तक कि आपके पास वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपकी इबादत के अंदर द रिक्वायर्ड इखलास एंड एहसान पैदा नहीं होगा. आपको जानना है आपके रब के बारे में, आपको जानना है आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपको अपने दीन इस्लाम की बेस जो रूट है, जो एसेंस है, जो सोल है, उसके बारे में पहले जानना है. सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच यू कैन नॉट स्किप. सो ये 4 मैटर्स एक्चुअली क्या है? ये 4 मैटर्स इस तरीके से हैं. और इल्म क्या है? इल्म बेसिकली व्हाट इज द नॉलेज and why knowledge is compulsory and obligatory. नॉलेज की जो मानी है, यानी ए सिंपल डेफिनेशन जो हम बोले उसको इस तरीके से हम ले चलेंगे. नॉलेज मीन्स टू कॉम्प्रीहेंड और परसीव समथिंग इन अकॉर्डेंस विद हाउ इट एक्चुअली इज. यानी कोई एक चीज को आप उस तरीके से समझ के चलें जिस तरीके से उसका हक है, जिस तरीके से वो अपनी असल में है. ठीक है. एंड अल उथैमीन जो है वो नॉलेज और इल्म को जो है वो 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अब आप लोग डोंट गेट साइक्ड विद द टर्मिनोलॉजी, लेकिन मैं सिर्फ आपके नॉलेज इंक्रीज करने के लिए वो टर्मिनोलॉजी बोल रही हूँ, बट वी कैन गेट इनटू द डेप्थ स्लोली एंड स्टेडली. तो उन्होंने 6 टाइप की इसकी कैटेगरी बनाई है इल्म की. तो 1 इज जहलुल बसीत, यानी आपके पास एब्सेंस ऑफ फुल कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपके पास जो कंप्लीट उस नॉलेज के बारे में एक कंप्लीट इल्म नहीं है. सो दैट गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ जहलुल बसीत. देन देयर इज जहलुल मुरक्कब, which is to comprehend something in a way contrary to its true reality. यानी कि जो उसकी असल है उसके ऑपोजिट का बिलीफ जो है वो आपको लगता है कि सही है. Then there is al-wahm, we call it delusion, which is to think that one comprehends something despite the presence of that which should cause you to realize that you are incorrect. यानी आपको वहम है कि ये सही है, गलत है. जैसे हम उर्दू में यूज करते हैं वहम, इट इज एग्जैक्टली द सेम मीनिंग. देन नंबर 5 इज शक, अशक, डाउट. डाउट भी तकरीबन वहम के करीबी है, which is to think that you comprehend something yet you are aware of something contrary to it. यानी आपको पता है कि सही क्या हो सकता है, लेकिन आपका जो बिलीफ या झुकाव है वो ऑपोजिट मीनिंग के ऊपर ज्यादा है. उसके बाद लास्ट then, preponderant belief. इसकी मानी ये है कि which is to comprehend something despite the presence of something which is contrary to it but which is less likely to be true. So ये वहम, शक, then ये सब एक almost 19-20 का फर्क है. तो नॉलेज जो है आप देखें कितनी कैटेगरी में बटी हुई है. ठीक है. So the first and the foremost point in the matters of 4 is to seek knowledge. सबसे पहला जो हमारा काम है, जो हम अकीदे की, if we say we want to get into the studies of अकीदा, हमें अपना अकीदा स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपना बिलीफ को बहुत वो गिरा की तरह टाइट बांधना है. The first step is the knowledge. The second step is action upon it. यानी जो आपने इल्म हासिल किया, जो आपने इल्म सीखा, उसके ऊपर अमल करना. The third step is calling to it. यानी सिर्फ अमल करके अपने आप को सुधार के अपनी इस्लाह करके बैठे नहीं रहना है.
آپ کو دعویٰ کرنا ہے, اوروں تک وہ علم پہنچانا ہے, اوروں کو بھی اس چیز کے بارے میں نالج امپارٹ کرنی ہے. And the fourth point is patience, having patience, sabr upon any harm encountered whilst carrying it out. جب ہماری یہ کلاسز چل رہی تھی تب مجھے بہت ڈاؤٹ آیا کہ یہ 3 تو میرے سمجھ لگ رہی ہے فرسٹ 3 پوائنٹس کہ اوکے آپ علم حاصل کریں, آپ اس کو اپلائی کریں, آپ اس کو شیئر کریں, بٹ یہ صبر جو ہے یہ سڈنلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, یعنی وہ میچ نہیں کر رہا. صبر کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ جیسے جیسے ہمارے لیکچرز چل رہے تھے اور ٹیچر ہماری ابلا جو تھی وہ میں ایکسپلین کرتی جا رہی تھی, اینڈ ایونچولی جب میں نے اس کو ریئلائز کیا تو آئی ریئلائزڈ اٹ کہ سبحان اللہ اس کی حکمت کیا ہے. دیکھیں جب تک کہ آپ کوئی چیز اپنے آپ اکیلے کر رہے ہیں, یو آر اپلائنگ سرٹن رول ان یور اون لائف, تب تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کرتے جائیں, آپ کی زندگی آپ کے چوائسیز ہیں. بٹ دا مومنٹ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ مت کریں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, آپ جب اوروں کو روکنے لگتے ہیں نا, دیٹ از دا بریک ایون پوائنٹ جہاں پر لوگ ہاسٹائل ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں, وہ آپ کو اسکروٹنائز کرنا شروع کرتے ہیں, ٹونٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو سبحان اللہ آپ جب سیرہ پڑھتے ہیں, اوکے, وین یو گو تھرو دا لائف ہسٹری آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ جیسا ان کا گراف چلا تھا, کیسے ان پہ نبوت آئی تھی, اینڈ دین دا مومنٹ بیفور پروفیٹ ہوڈ اینڈ آفٹر پروفیٹ ہوڈ کا اگر آپ کے ساتھ دیکھیں تو آپ کے سامنے بالکل کلیئرلی واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جہاں پر وہی جماعت ان کو اتنی رسپیکٹ, اتنا پیار, اتنا کنسرن, اتنا آنر کرتی تھی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بارے میں, عقیدہ توحید کے بارے میں جب دعویٰ کرنا شروع کیے, تب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, وی آل نو اٹ. سو سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا, پیشنس. یعنی امیجن کہ ان کے اوپر فزیکل اسالٹس ہو رہے ہیں, ان کے پیاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یٹ سبحان اللہ he did his task, he completed, his mission was accomplished 100%. But subhanallah, the kind of sabr that he exhibited, یعنی دیٹ از سم تھنگ جو ہم لوگوں کو لرن کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے اپنے لیول پر ایک جہاد جو ہے, دس از اے اسٹرگل فار اس, رائٹ. سو یہ ہم اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہوں گے, تو دس از دا کوالٹی دیٹ از ریکوائرڈ. سو اس لیے میں دوبارہ سے پھر ریپیٹ کروں گی, 4 میٹرز وچ آر امپورٹنٹ اینڈ obligatory. اب یہ میٹر جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی چوائس ہے, آپ اگر کرنا چاہیں تو کریں, نہ کرنا چاہیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. This matter, this 4th thing is obligatory on all believers. اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں آپ مسلم ہیں, آپ ایمان والے ہیں, تو یہ 4 چیزیں آپ پر لازم کر دی گئی ہیں. یہ آپشن آپ کو نہیں دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کریں, اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہو تو آپ کریں. nothing doing. آپ کو نالج گین کرنی ہے, آپ کو نالج اپلائی کرنی ہے, آپ کو نالج ادرس کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور آپ کو صبر بھی کرنا ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ دعویٰ کریں, آپ ان کو کال آؤٹ کریں, تو آپ کو صبر بھی کرنا ہے. اس کے بہت سارے ریفرنسز ہیں, اس کے بہت سارے فردر ایکسپلینیشنز ہیں جو ہم دھیرے دھیرے اس کے اندر وی ول لک انٹو اٹ. جیسے ہم نے سمجھ لیا کہ گیننگ دا نالج از obligatory. اب وہ کون سی نالج ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیا فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یا پالیٹکس, یا جیو پالیٹکس, یا سائنس, یا کوکنگ؟ واٹ نالج ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ؟ the knowledge of Islam. Okay, al-ilm, ash-sharia, the legislated Islamic knowledge, because یہ ہے وہ نالج جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اسی نالج کی ذکر یہاں پر ہو رہا ہے جس کو واجب اور فرد کا کیٹیگری دیا گیا ہوا ہے. So for everyone, Muslim, male, female, free or slave, rich or poor, king or everyone, each and every Muslim, if you claim آپ مسلمان ہیں, آپ کو یہ نالج ہونا ضروری ہے. بٹ سبحان اللہ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں, تھوڑا سا کنٹمپلیٹ کریں, تو ہم نے جو ہے اپنی اسلامک نالج گیننگ, آپ جسٹ ایک ایگزامپل اپنے بچوں کے لیے لے لیں, بیکاز دے آر یور ڈیپینڈنٹ, رائٹ. ان کی اسلامک نالج جو فرد ہے ہر مسلمان کے اوپر, اس کو ہم نے دن بھر میں صرف آئیدر 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ قاری صاحب جو قرآن کا ٹیکسٹ پڑھا رہے ہیں, ناظرہ کرا رہے ہیں, اتنی حد تک ہم نے چھوڑ دیا. جو ایک بہت عجیب سا 3rd کیٹیگری سبجیکٹ ہے اسکولز میں,
اسلامک اسٹڈیز اس میں ہم نے ان کو بس اتنی تک کی ہی ان کی ادائیگی کا ہم نے سلسلہ اٹھایا ہوا ہے. کیا ہم نے اپنا بیسٹ پروڈکٹیو آورس، کیا ہم نے اپنا بیسٹ کنسٹرکٹیو آورس جو ہے انرجی والا، کیا ہم نے یہ نالج گیننگ کے لیے ڈالا ہے؟ Have we done that? I think we have not done that. We are not doing justice at all with this. Which means کہ ہم نے اپنا ایک بہترین حصہ اپنے وقت کا جو ہے وہ آلریڈی گوا دیا ہے. ہم نے قرآن کو صرف رمضان میں کھولنے کا ارادہ کیا یا جمعہ کو کھولنے کا ارادہ کیا یا کبھی کبھار جب بھی موڈ آیا تو کھولنے کا ارادہ کیا. ہم میں سے ابھی بھی عربک ٹرانسلیشن تفسیر نہیں جانتے ہیں، ہمیں حدیثوں کی کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں فقہ کا کوئی معاملہ پتہ نہیں ہے. فقہ آف طہارہ اینڈ فقہ آف صلاح از سو امپورٹنٹ فار اس. ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہم نے اپنی زندگی فزکس، میتھس، کیمسٹری، بایولوجی اینڈ I'm not saying secular academic is not important، لیکن اگر آپ وہ نہیں پڑھتے ہو تو آپ کو قبر میں اس کے لیے سوال نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ نالج حاصل نہیں کرتے ہو، just imagine the 3 questions جو آپ کو قبر میں پوچھے جائیں گے. Are we prepared for that? If I may ask، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ If I may ask، کیا ہم اللہ کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ اینڈ آلموسٹ ہمارا 3/4 if I may say just roughly ہماری 3/4 زندگی جو ہے وہ گزر چکی ہے اندھیریوں میں، غفلتوں میں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو. اللہ عالم کس کی موت کہاں لکھی ہے. may اللہ protect us، may اللہ be pleased with us، اور ہمارا صحیح دین پہ خاتمہ ہو یا رب. but I may again ask you people، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ہمارا وقت صحیح جگہ پر لگایا ہے؟ بٹ جہاں جاگے وہاں سویرا الحمدللہ. اس لیے میں آپ کو دل سے کہوں گی کہ آپ یہ دعا کریں میرے پیچھے. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما یا رب. May اللہ تعالیٰ make this journey easy for us. اللہم فقیہنا فی الدین یا رب. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے تاکہ ہمارا یہ جو علم کا جو فرسٹ سٹیپ ہے، جہاں ہم ہمارے بیس کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے ایک دم آسان کر دیں. اس کی فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے دل، ہمارے روح تک پہنچا دے. اینڈ پھر اسی کی طرح ہمارے اندر اس میں عمل کی جو توفیق ہے اور ہدایہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، اور اتنی ہمت دے کہ ہم وہ آگے تک پہنچائیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی یا رب. آمین یا رب، آمین واجمعین. تو یہ توفیق، یہ ہدایہ، یہ سب چیز کے لیے ہم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اللہ عز و جل اپنا کام ان بندوں سے ڈیفینیٹلی لیتے ہیں جو اپنے دل میں وہ حسرت رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے. وہ یہ جو اوبلیگیٹری کام ہے، فرض ہے، جو ان کا مقصد ہے ایگزسٹنس کا، وہ اس کو پورا کریں. ہمارا مقصد کھانا پینا، سرو کرنا، سو جانا، کمفرٹ زون میں رہنا، انجوائے کرنا نہیں ہے. ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. وی آر دا خلیفاز، وی آر دا وائسرجنس آف اللہ عز و جل. ہم دین اسلام کے ایمبیسڈرز ہیں. تو ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے حسن خلوق، یہ سارا کچھ جو ہے، وی آر دا واکنگ ٹاکنگ اسلام. تو ہمیں جو ہے اگر صحیح دین کی نالج نہیں ہوگی تو ہم کیسے وہ کریں گے جو ہمارے سے ایکسپیکٹڈ ہے. So knowledge is the first step. Knowledge of Deen Islam is the first step. Going forward. جیسے ہم نے وہ 4-5 میٹرز دیکھے نا کہ کیا لیئرز ہوتے ہیں، کیٹیگری ہوتی ہے معاملات کی، اسی طریقے سے اب جب ہم واجب کے طرف آتے ہیں، اوبلیگیٹری میٹرز کی طرف، تو اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتی ہے فرض العین اور ایک ہوتی ہے فرض الکفایہ. فرض العین is an individual obligation. مثلا میری جو صلاح ہے، میرے جو روزے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں. I have to pray. میں ایسا نہیں کسی کو ڈپیوٹ کر سکتی کہ میرے بیہاف میں پلیز ظہر اثر پڑھ لینا، میں ذرا مال جا رہی ہوں. It cannot happen. It is an individual obligation. فرض العین is an individual obligation. یہ میرے اوپر فرض ہے as a person, as an individual. I cannot depute anybody for that. تو یہ compulsory فرض العین. The second category is called فرض الکفایہ. It means the communal obligation. مثلا جیسے کہ فار ایگزامپل اگر صلاۃ الجنازہ ہے تو ایک جماعت نے پڑھی،
اینڈ ہو گیا. سو وہ کمیونٹی میں سے certain people who are the experts are doing it. اسی طریقے سے فار ایگزامپل if a certain community is going for jihad, ایک کمیونٹی میں سے ایک سرٹن گروہ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکل گئے ہیں, تو وہ پوری کمیونٹی کے بہاف میں کام ہو گیا. تو آپ جو ہیں اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. جو رولرز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اینڈ انہوں نے اپنے حساب سے کام کر لیا. تو یہ ڈفرنس اس لیے میں بیان کر رہی ہوں کیونکہ یہ نالج گیننگ جو ہے وہ ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں آتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ از اٹ فرد الکفایہ اور فرد العین؟ ڈیفینیٹلی فرد العین. لیکن ہم لوگوں نے اس کو کون سا درجہ دیا ہوا ہے؟ فرد الکفایہ. ایک سرٹن گروپ آف پیپل جو ہے وہ دین اسلام حاصل کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو. ایک سرٹن لوگ ہیں جو دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو, ان کے پاس بہت فارغ ٹائم ہے. ہم تو بہت بزی ہیں اپنے کوکنگ میں اور سلیپنگ میں. سو کریکٹ یور سیلف ناؤ. یہ آپ کی انڈیویجول obligation ہے. اٹ از فرد العین اسٹیٹس وچ مینس جب ہم obligatory کہہ رہے ہیں تو اب ہم اس کو فردر ٹیون کر رہے ہیں, فردر ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ صرف کفایہ والی کیٹیگری میں نہیں ہے. اٹ گوز انڈر فرد العین. سو امیجن یہ آپ کا جو ہر ایک دن گزر رہا ہے, آپ کا جو ہر وقت, جو سیکنڈ بائی سیکنڈ وی آر نیئرنگ اوور ڈیتھ, یہ پورے وقت کی پوچھ ہونی ہے. ہاؤ ڈڈ وی اسپینڈ دا ٹائم؟ اور یہ اگر آپ نے نہیں کیا ہے دین وی آر اکاؤنٹیبل فار اٹ. گوئنگ فارورڈ, so the awareness of Allah Azza wa Jal, the awareness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا؟ یا ہم کتنا جانتے ہیں؟ سمپل, ویری سمپل, اس کا میں آپ کو بتاؤں تو رب کی جو ڈیفینیشن ہے, کیوں اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ از our خالق, از our مالک, از our مدبر. He is the creator. He is the owner. He is the sustainer. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے, ہمیں اون کرتے ہیں, ہمیں ہمارے سارے افیئرس کو مینیج کرتے ہیں. اینڈ اس دنیا اینڈ ٹل ایٹرنٹی, آخرت تک ہم صرف ایک ہی اینٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. فار ایور, فار دا ریسٹ آف اوور لائفس اینڈ آفٹر ڈیتھ ہم صرف اور صرف ایک ہی اینٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ ہے اللہ عز و جل. یعنی دنیا کے سارے رشتے جو ہیں نا وہ ٹیمپرری ہیں, دنیا کی ساری اٹیچمنٹس جو ہے نا وہ ٹیمپرری ہے. صرف ایک ہی رشتہ ہے جو فار ایور انشاءاللہ آخرات تک چلے گا, اور وہ ہے یور ریلیشن شپ ود یور رب. تو جب تک کہ آپ اپنے رب کے بارے میں نہیں جانیں گے, جب تک کہ آپ وہ امپورٹنس کے بارے میں نہیں جانیں گے, آپ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ورشپ ود خشوع اینڈ خضوع؟ کیسے آپ کے سجود طویل ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ کی دعائیں جو ہیں اس میں اثر آ سکتی ہے؟ کیسے آپ جو جسے ہم کہتے ہیں نا توکل پیدا کر سکتے ہیں ان دا مومنٹس آف کرائسس؟ کیسے آپ استعانہ کر سکتے ہو؟ ہاؤ کین یو سیک ہیلپ فرام اللہ عز و جل جب تک کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور کا پتہ نہیں ہوگا؟ اینڈ جو میں ہمیشہ اکثر کہتی ہوں کہ آپ کے جو ایموشنز ہوتے ہیں اللہ عز و جل کے ساتھ, دیر آر 3 ایموشنز جو آپ کے ہونا چاہیے اللہ عز و جل کے ساتھ, جو ہیں لو وچ از محبہ, دین فیئر وچ از خوف, اینڈ رجا وچ از ہوپ. لو, فیئر اینڈ ہوپ, یہ 3 ایموشنز آپ کے اللہ عز و جل کے ساتھ ہونے ہیں. اگر آپ اہمیت ہی نہیں جانتے, آپ پاور ہی نہیں جانتے, آپ کو اس کے بارے میں کوئی اسماء و صفات کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, بس آپ اللہ اکبر کر رہے ہیں اور سجدے آپ دھیرے دھیرے مارتے جا رہے ہیں زمین پر, بٹ یو آر ناٹ فیلنگ دا پریزنس, وہ کنیکشن نہیں آ رہا آپ کا. کیوں کنیکشن نہیں آ رہا؟ کیونکہ آپ نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا, آپ نے اس کے بارے میں بیٹھ کے کبھی کوئی ٹائم, اپنی انرجی, اپنے ایفرٹس نہیں ڈالے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس اینٹی کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں, کس اینٹی کے سامنے اپنا سر خم کر رہا ہوں. آپ جب تک جانیں گے نہیں تو آپ کے دل میں وہ فیلنگز کیسے پیدا ہوگی؟ سو اٹ از نو وے کہ آپ کسی چیز کی نالج نہ لیں اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر وہ والے ایموشنز پیدا نہ ہو.
جب آپ جانیں گے, جب آپ پہچانیں گے, جب آپ کے دل میں وہ امنگیں, وہ فیلنگز پیدا ہوگی, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عبادت, آپ کی دعا کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اور کتنی طویل ہو جاتی ہے, اور آپ کو اپنے ایمان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آنے لگتا ہے. دس از دا ریزن وائی ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے اللہ کا. دس از دا ریزن وائی ہمارے دل میں امید نہیں ہے. دس از دا ریزن وائی ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے اللہ کی, بیکاز ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارا خالق, مالک, مدبر ہے کون. تو اسی لیے اسے سمجھنا, اسے محسوس کرنا بہت ضروری ہے. دین کمز دی نالج آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں. اب آپ سوچیں, ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضدار ہیں بیسیکلی. ہمارے پاس کون لایا دین اسلام؟ ہمارے پاس کون لایا قرآن؟ ہمیں کس نے سکھایا کیا کرنا؟ ہمیں کس نے روکا غلط کاموں سے؟ ہمیں کس نے اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کر دی ہمارے بارے میں دعائیں کر کے, ہماری فکر کر کے, ہمیں سیکیور کرنے کے لیے؟ کون ہے وہ جو ہمارے آخرہ میں جس کی شفاعت انشاءاللہ یا رب نصیب ہوگی, یا ہم سیکھ کرتے ہیں ان کی شفاعت؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضدار ہیں. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ جانیں, بس صرف شہادہ بول کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری کے بارے میں جاننا ہے, اور لائف ہسٹری کے بارے میں جاننے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے سٹرگلز کے بعد, کتنی قربانیوں کے بعد, کتنی محنت کے بعد یہ دین اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے. یہ ہر بار جو ہم بڑے آسانی سے مصحف اٹھا لیتے ہیں, قرآن پکڑ لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں, آپ اگر اس کی ہسٹری پڑھیں, کتنی محنت و مشقت سے یہ آپ کے پاس پہنچا ہے, کتنے لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں, اتنے ظلم سہے ہیں, تب آپ کو اس کی قدر ہوگی. اٹ از اے میراکل. یہ ایک معجزہ ہے, یہ ایک نعمہ ہے, یہ ایک ہدایہ ہے, یہ ایک فرقان ہے, لیکن یہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچنے کے لیے جنریشن ٹو جنریشن گزرا ہے. کتنے لوگوں نے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ, اللہ کا یہ تو پروٹیکشن ہے, سو ڈیفینیٹلی آؤٹ آف وے کوئی کچھ اس کو نہیں پہنچا سکتا آج. لیکن آپ کو کیا اس کی قدر ہے؟ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لائف ریسرچ کی ہے؟ کیا آپ قرآن کو اس محبت سے, اس شدت سے پڑھتے ہیں, یا اس کو اس طریقے سے اپنے دلوں سے لگا کے رکھتے ہیں؟ کل سبحان اللہ میری وہ ٹینیج گرلز کی ایکٹیویٹی تھی, ڈیلی ڈوز آف اسلام. تو اس میں ان لوگوں کے ساتھ وی آر ڈوئنگ آداب آف قرآن ریسیٹیشن اینڈ اسٹف. تو اس میں ان لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں, جو معاملہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ کرتی ہیں, دراصل وہ معاملہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم موبائل کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے. If I ask you to list down the points of how do you behave with your devices, تو ہم جو ہیں ایوری 5th اور 10th سیکنڈ میں وہ چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں, اس کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اس کا گلاس ٹھیک ہے, اس کا کور ٹھیک ہے, بیٹری تو ڈاؤن نہیں ہوگی. اتفاق سے اگر آپ بھول کے چلے گئے, آپ آدھے رستے سے یا منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی لوٹ کر آئیں گے, بیکاز آپ کو وہ موبائل چاہیے, وہ آپ کی دھڑکنوں کی طرح بن گیا ہے. The device has become like your heartbeat. Actually speaking, یہ طرز عمل ہمارا قرآن کے ساتھ ہونا ہے. بٹ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. May Allah give us the محبت towards قرآن یا رب. تو قرآن جو ہے وہ ہمارے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم, ہمارے ٹیچر, ہمارے مینٹر, ہمارے گائیڈ, ہمارے نبی, ہمارے رسول. پل پل انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا what to do and what not to do. تو ان کے کلمات, ان کے ایکشنز, ان کے آرڈرز, یہ ہم تک پہنچائے تاکہ ہم اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں وہ ہم پورے کر پائیں. ایز اے مسلمز ہم اپنی ڈیوٹیز ادا کر پائیں, ہمارے زندگی کے معاملات ہم آسانی سے سالو کر پائیں. یعنی بینگ اے مسلم, سبحان اللہ, یو ہیو نالج آف ایوری تھنگ. آپ کے پاس, آپ دا مومنٹ یو ویک اپ ان دا مارننگ سے لے کر آپ جب سو جاتے ہیں, فرام یور پیدائش ٹل یور قبر, فرام کریڈل ٹو یور گریو, ہمارے پاس ہر چیز کا, ہر سچویشن کا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. آپ بتائیں کون سے ریلیجن میں ہے اس طریقے کا؟ حتیٰ کہ آپ باتھ روم میں جا کر ہاؤ ڈو یو ڈیفیکیٹ یور سیلف, آپ اپنے آپ کو ریلیو کیسے کریں گے, اس کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے.
یعنی آپ دیکھیں مسلمان کے لیے کتنی آسانی ہے, کتنی خوبصورتی ہے, ہر چیز کو ادا کرنے کی کتنی خوبصورتی ہے, کوئی ریلیجن میں ایسا نہیں ہے. سو بینگ اے مسلم وی آر انڈیپٹڈ, ہم جو ہیں قرضدار ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگلی بار آپ جب بھی درود پڑھیں, صلوات پڑھیں, پہلے تو یہ کہ آپ پڑھیں, دیٹ شوڈ بی مائی فرسٹ کوشچن, کہ کیا آپ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں؟ اگر نہیں بھیجتے تو کثرت سے شروع ہو جائیں آج سے انشاءاللہ, بہت اجر ہے, بہت فضیلت ہے اس کی. اور آپ دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آپ ان کے بارے میں جانیں, ان سے محبت کریں. You have to follow him. اگر آپ کو کسی کو فالو کرنا ہے تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ وہ جا کہاں رہا ہے, اس کے قدم کدھر ہے, اس کی منزل کیسی چلی ہے, اس کا رستہ کیسا ہے. تو جب تک کہ آپ جانیں گے نہیں تو آپ کاپی کیسے کریں گے؟ اور یہ بھی سوال میں اکثر لوگوں سے کرتی ہوں, آپ کا رول ماڈل کون ہے لائف میں؟ اینڈ لوگ جو ہیں کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں بڑے اچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سن کے میں خوش بھی ہو جاتی ہوں, لیکن پھر جب میں اگلا سوال کرتی ہوں تو زیرو ہو جاتا ہے. جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرا رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو مجھے یعنی آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کہ جب ہم کسی کو فالو کرتے ہیں, جو ہمارے بچے ہیں نا, فین فالوئنگ ہوتی ہے, دے لائک سمبڈی, مے بی اے فٹ بال پلیئر یا کرکٹر یا اللہ عالم کس دنیاوی کیریکٹر کو وہ فالو کرتے ہیں, تو وہ اس کے پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں, اس کی مرچنڈائز خرید رہے ہوتے ہیں, اس کی لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, انہیں کیا پسند ہے, کدھر گئے, کیا کیے, ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے. پوری سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کی انفارمیشن سے بھری پڑی ہے. کیوں بھری پڑی ہے؟ کیونکہ ان کی فین فالوئنگ ہے, لوگ ان کو دے لک اپ ٹو دیٹ پرسن, دیٹ سیلیبریٹی. تو جب ہم کہتے ہیں بینگ مسلمس, موسٹ آف دا پیپل ول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از مائی رول ماڈل, خدیجہ رضی اللہ عنہ از مائی رول ماڈل, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ از مائی رول ماڈل. ویری گڈ, آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ, سبحان اللہ, if that is the case, beautiful. بٹ جب سیکنڈ کویشچن ہم پوچھتے ہیں نا, کوئی بھی سوال آپ ان کے بارے میں کریں تو وہ بلینک ہو جاتے ہیں. تو کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے صرف کہنے کے لیے کہہ دیا, ہم نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا, ہم نے اس پہ اپنا ٹائم, اپنا ایفرٹس اور اپنا منی نہیں لگایا, ہم نے صرف کہہ دیا. کہنا ہے نا, دکھانا ہے مجھے, آئی ایم اے ویری پائس پرسن. تو آپ دیکھیں یہ طریقہ کار ہمیں چھوڑنا ہوگا, کیونکہ ہمارے ہر عمل, ہر چیز ہڈن اینڈ اپیرنٹ اللہ عز و جل کو پتا ہے, اور لوگوں کو پلیز کرنے میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. انفیکٹ ریا ہوگی, مائنر شرک ہوگا, جو بچی کچھ ہی نیکیاں وہ بھی ضائع ہوں گی. تو یہ بات آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جو بھی آپ عمل کر رہی ہو, کھلے چھپے ڈھکے, آپ صرف اللہ کی خاطر کر رہی ہو. آپ کا مین ایم جو ہے is to please اللہ عز و جل, کیونکہ remember one thing, you are not getting into Jannah on the basis of your good deeds, you are getting into Jannah if you please اللہ عز و جل. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل یا جو امور کرنے ہیں اس کے پیچھے بھاگیں, وہ بھی اخلاص کے ساتھ. سو لوگوں کے اوپر اپنی دھاک جمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کام جو میں کروں گی, علم حصول کرنا, اس کو پر عمل کرنا, اس کو پہنچانا, اینڈ دین صبر کا مظاہرہ کرنا, یہ سب میرا کنیکشن جو ہے اللہ کے ساتھ ہے. یہ سب جو بھی مجھے دکھانا ہے, جو بھی میرے گلے شکوے, جو بھی میری مشکل اور مشقت ہے, وہ سب اللہ عز و جل کے سپرد ہے. مجھے دنیاوی لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر نہیں کرنا ہے. مجھے صرف اپنا مشن, جیسے وہ گھوڑا نہیں ہوتا, اس کی آنکھوں کے سائڈ پہ وہ لگے ہوتے ہیں, وہ گول پوسٹ ہے, اور آپ چلتے جائیں, اللہ کا نام لے کے چلتے جائیں, اینڈ سنسیئرلی آپ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خیر کے دروازے کھول دیں گے. ہی ول میک یور جرنی ویری ایزی اینڈ سمپل, اور آپ کو دھیرے دھیرے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور فہم آتا جائے گا, اور دھیرے دھیرے آپ کے اندر وہ محبت انکریز ہوتی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے ان نو ٹائم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو اللہ کی خاطر, شرط یہ ہے کہ وہ ہو بالکل پیور اخلاص کے ساتھ, تب جا کے انشاءاللہ تعالیٰ we can say that we are successful in this world and in انشاءاللہ بإذن اللہ آخرہ. اب اللہ کی نالج کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں توحید کے بارے میں جاننا ہے, جس میں ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ توحید کو کور اپ کریں گے. توحید in one line if we say it is what, اللہ کی اطاعت کرنا, to believe that only Allah is worthy of worship, ٹھیک ہے, ونس آف اللہ, یا اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا, کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی جوائن نہیں کر سکتے ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم, اینڈ وی آر اویئر آف اٹ. شرک ہے سب سے خطرناک گناہ جس کی معافی نہیں ہے.
شرک کے بھی لیئرز ہیں، دیر کبیرہ، صغیرہ، خفی شرک. ہمیں یہ سارے لیئرز جاننا ہے. توحید کے لیئرز ہم پڑھیں گے، ہم شرک کے لیئرز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم جو ہے نا کون سی کیٹیگری میں نہ ہو، تقلید کی کیٹیگری میں نہ ہو. تقلید از بیسیکلی بلائنڈ فالوئنگ، بھیڑ چال. آنکھیں بند کر کے اس نے کہا یہ وظیفہ 4 بار پڑھ لو تو تمہارا یہ کمال ہو جائے گا، وہ کر لو تو تمہارا یہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. the place where we come from، ہماری انڈیا اور پاکستان کی جو حالت ہے، my observation, my personal opinion، جتنی بھی ہم من گھڑت بدعت اور شرک میں استغفر اللہ لازم مبتلا ہیں، that all comes through the influence of some other culture. یا تو وہ شیعزم سے آ رہا ہے، یا تو وہ صوفیزم سے آ رہا ہے، یا تو وہ ہندو کلچر سے آ رہا ہے. اٹ از ناٹ اے پارٹ آف اسلام. لیکن ہمارا کلچر جو ہے ہمارے اسلامک بیسک فنڈامنٹلز کے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں آؤٹ آف اگنورنس، آؤٹ آف جہلیہ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف دین ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واٹ ڈو وی کال اٹ؟ اور لوگ اتنی عقیدت سے وہ بدع اور شرک کرتے ہیں جیسے کہ وہ فرض العین ہے. اور اگر آپ ان سے جا کے کہو کہ اس کی کیا بساط ہے، واٹ از دا ریفرنس، واٹ از دی بیس آف دس پرٹیکولر ایکٹیویٹی، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ صرف بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں. ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ان کی سوسائٹی کرتی آئی ہے، ان کا کلچر. لیکن جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو دین اسلام کے اگینسٹ ہے اور ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ نالج گین کرنا اوبلیگیٹری ہے، یہ آپشن نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ رعایت ہو جائے گی؟ کیونکہ کافی ایک بڑا طبقہ سوچتا ہے قرآن نہیں کھولو، حدیثیں نہیں پڑھو، جان جائیں گے تو ہم پہ لاگو ہو جائے گا، نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہم تو بون مسلم ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جنت ہماری ہے پکی، اور اگر جہنم میں بھی گئے تو تھوڑا ٹائم جائیں گے وَيَعُوذُ بِاللَّهِ، اور پھر دوبارہ سے جنت میں چلے جائیں گے. جنت ہماری پکی، ہم لوگ سب یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں جسٹ لائک بنی اسرائیل، جنت ہماری اپنی بس. بٹ ڈو یو تھنک دس از دا فیکٹ؟ یہ جاننے کے بعد کہ آپ کے اوپر نالج اوبلیگیٹری ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ناٹ ایگزیکٹلی سامنے، لیکن آپ کے پاس نبی اور رسول بھیجے گئے تھے، ٹائم در ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیہ نرچرنگ کا انتظام کیا تھا، اور آج کی تاریخ میں بھی آپ کے پاس کلاسز موجود ہیں، آپ کے پاس ٹیچرز موجود ہیں، آپ کے پاس مدرساز موجود ہیں، گھر بیٹھے آپ تعلیم بہترین حاصل کر سکتے ہو، سب کچھ آپ کے ایک فنگر ٹپ پر ہے. لیکن پھر بھی ہم نے فالو نہیں کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا؟ نہیں. آپ اگر دور جاہلیت میں رہ کر خوش ہیں اور آپ تقلید کر رہے ہیں، آپ بلائنڈ فالو کر رہے ہیں، دین یو آر گوئنگ رانگ. ہم بھٹک گئے، پھر ہم بالکل بھٹک گئے. اور اگر بھٹک گئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر ہماری منزل غائب ہو گئی، دین وی آر لاسٹ کمپلیٹلی. اسی لیے تقلید والا ہم جو پاتھ ہے وہ فالو نہیں کریں گے، اور اب تک کی اگر کر رہے تھے تو ہم اس سے بچیں گے. اور کون سا والا پاتھ لیں گے اس کے بدلے؟ توقیفیہ. توقیفیہ is something that following the right sources. یعنی اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو اور جو آپ کے پاس مال آنے لگے گا، آپ کا کام سب سے پہلا being a conscious مسلم کیا ہوگا کہ بھئی یہ کون سی آیت سے ہے، کون سی حدیث کی ریفرنس ہے، کیا ہے، کیا نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا، ہمارے اللہ نے اس کا حکم دیا تھا، کیا چیز ہے یہ. So you will go back to Quran and authentic hadith. That is the path of following توفیقیہ، نہ کہ تقلید. میں نہیں چاہتی آپ لوگ یہ ٹرمز کے اوپر تھوڑا ٹینشن لیں. یس امیمہ، unmute yourself. آپ کی آواز کلیئر نہیں. میری آواز کلیئر؟ سبھی کو یہ معاملہ ہو رہا ہے یا ایوری بڈی؟ نہیں ہمارے بالکل I think امیمہ ہمیں آ رہی ہے، بالکل کلیئر ہے آواز، ہمیں آ رہی ہے. Alhamdulillah. Umaima, I think you need to log in again maybe or check your sound and mic or whatever, because Alhamdulillah, باقی سب کو سنائی دے رہا ہے.
Are you okay, Umema? All right. Anyways, recording है हमारे पास, आप लोग कोई टेंशन मत लें आप, and I'm very free to share the recordings also, तो आप दोबारा से सुन भी सकते हैं and you can share it also, no problem. So the point that I'm saying is कि हम जो है वो जहलियत के अंधेरों से, इग्नोरेंस के अंधेरों से निकलते हुए हम जो है राइट सोर्सेज पर पहुंचेंगे. अभी एक और एक बात, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, तो मैं करती चलूं. इवन इग्नोरेंस या जहालियत जो है ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंपल इग्नोरेंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपाउंड इग्नोरेंस. अब ये सिंपल इग्नोरेंस और कंपाउंड इग्नोरेंस क्या होती है, यानी जहालियत को हम डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरी में. सिंपल जहालियत ये होती है कि मुझे पता ही नहीं है. ओके, कोई आपके सामने आकर कहे कि मुझे पता ही नहीं है कि नमाज का तरीका क्या है, ये सिंपल इग्नोरेंस है. ये नाम से जैसे आपको जाहिर हो रहा है, बहुत सिंपली हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. मामला खराब की तरह होता है कंपाउंड इग्नोरेंस में. कंपाउंड इग्नोरेंस में ये होता है कि आपको सही चीज पता नहीं है और गलत चीज को आप सही समझ के फॉलो कर रहे हैं. मैं वापस रिपीट करती हूँ, कंपाउंड इग्नोरेंस जो है, कंपाउंड जहालियत जो है, वो क्या है कि आपको सही चीज मालूम नहीं है, आपको गलत चीज मालूम है और आप वो गलत चीज को सही समझ के चल रहे हैं. तो इसमें डबल काम हो जाता है. एक तो पहले आपकी वो गलत चीज को इरेज करना पड़ता है, फिर आपको सही चीज को जो है सिखाना पड़ता है. अब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करना. क्यों? क्योंकि अक्सर जो बिदात में इन्वॉल्व है ना, वो कंपाउंड इग्नोरेंस की एग्जाम्पल है. उन्हें लगता है कि उन, जैसे बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जो मौलिद नबी होती है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्थडे का दिन जो हमारे कंट्रीज में बड़े रॉयली सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इग्नोरेंस. अब इनको क्या लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो उनकी मोहब्बत में हम क्या करेंगे, हम जलसे निकालेंगे, हम केक काटेंगे, हम इनफैक्ट सम ऑफ द प्लेसेस तो बाकायदा एकदम म्यूजिक एंड बैंड के साथ पूरा जुलूस निकलता है और देगे बनती हैं और मिक्सिंग ऑफ मेन एंड वुमेन होता है. यानी बहुत सारे खुराफात होते हैं. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस एंड मे अल्लाह फॉरगिव अस. लेकिन अब ये लोग बड़े जोश से अपना पैसा, अपना एफर्ट्स, अपना मनी लगा रहे हैं, क्या सोचकर, इश्क़ रसूल है, ये मोहब्बत है. हम अगर ये करेंगे, जितनी जोर और शोर से हम इस बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारी मोहब्बत और हमारा अजर जो है वो जाहिर होगा एंड अल्लाह ताला विल बी वेरी हैप्पी एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी वेरी हैप्पी. अब आप सोचें, जब हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे मोहब्बत मेरी जाहिर करनी है, तो हमें करना क्या है? हमें उनकी अताअत करनी है, फर्मा बरदारी करनी है, वो सारे काम करने हैं जिसकी उन्होंने हमें ताकीद की है, और वो सारे कामों से रुक जाना है जिससे उन्होंने हमें रोका है. उनके लिए दुआ करनी है, उनको कॉपी करना है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना है, वो जिससे मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत करना है, वो जिस चीज़ों से नफरत करते हैं वो चीज़ों से नफरत करना है. ये है करने वाले काम. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसका उलट कर रहे हैं. जिस चीज से उन्होंने रोका है हम उधर ही लगे हुए हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इग्नोरेंस के एक तो हमें सही चीज की नॉलेज नहीं है, दूसरा हम गलत चीज को सही समझ के कर रहे हैं और आगे भी उसको पहुंचा रहे हैं मुसलसल. सो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें बचना है. और ये अंधेरियों से निकालने के लिए अल्लाह ताला जो हिदायत या खैर का दरवाजा खोलते हैं, वो कहाँ पर आकर रुकता है? नॉलेज पर. सो अनटिल एंड अनलेस नॉलेज नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू आर लाइक एन हेल्पलेस डिजेबल पर्सन, आप कुछ नहीं कर सकते. नॉलेज विल गिव यू विंग्स. इल्म जो है वो आपको वो रिक्वायर्ड रिक्विजिट्स वो पर देंगे आपके इल्म, जिससे आप इंशाल्लाह ताला यू कैन फ्लो अराउंड, यू कैन फ्लाई अराउंड, और तब जाके आप जो करने वाले काम है वो कर पाएंगी, और जिस चीज़ों से रुकना है वहां पर आप रुक जाएंगी. तो डेफिनेटली जहालियत से निकलकर अपने आप को इल्म की तरफ लेकर आना है, और अपने आप के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करनी है कि सुभान अल्लाह, एक चीज गलत चीज जो आप सालों से करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से आपको हैबिट है, उसकी आदत है, वो रूट्स आपके दिलों के अंदर, आपकी रूह, आपके डीएनए के अंदर पहुंच चुकी है. लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि ये एक्शन दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये बिदा है, वयाउज़ुबिल्लाह ये शिरक है, तो आप उधर से पलट जाएं, उसी वक्त आपका दिल उससे फिर जाए. या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब, आपको जो है अपना दिल फर्म करना है,
استقامت کے ساتھ آپ کو فرم کرنا ہے اور پھر اس کے طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا ہے. اب اس میں جو ہے نا اگین کانسٹنٹ دعا ود اللہ عز و جل, ہدایہ از فرام اللہ عز و جل, تو کنٹینیوسلی اللہ کی مدد مانگیں. اس کے بعد اپنے آس پاس کا ماحول, اپنے ساتھی ایسے رکھیں جو صحیح دین اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور وہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ کو انسپائر کریں گے, آپ کو کریکٹ کریں گے, آپ کو ریکٹیفائی کریں گے. آپ یقین کریں وہ دوست آپ کے سگے دوست ہیں, اچھے صحیح دوست ہیں جو آپ کا رشتہ اللہ عز و جل کے ساتھ کنیکٹ کریں, اور وہ دوست جو آپ کو اللہ سے دور کریں وہ ایکچولی آپ کے دوست نہیں ہیں, وہ شیطان ان ڈسگائز ہیں. میں بار بار اس چیز کی آپ کو یاد دہانی کرتی رہوں گی کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے علم الحصول کے لیے, اس کو عمل میں لانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کئی گھر کا ماحول جو ہے, میں اللہ پروٹیکٹ اس آل, اور ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے ڈیپینڈنٹس کو بھی دین اسلام پر ان کو استقامت دے اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے یا رب. لیکن اگر ماحول ایسا نہیں ہے تو آپ کانسٹنٹ دعا کریں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا دین اسلام آسانی سے فالو کر سکیں, اور اس کے ایلیمنٹس گھر میں آف کورس گھر والوں کی مدد سے اور باہر آپ کا فرینڈ سرکل سے ہے. تو میں آپ کو یہ بیسک ٹپس دیتی جاؤں گی جہاں پر آپ کی جرنی آف سیکنگ نالج ایزی ہو جائے گی, کہ آپ اپنے آس پاس ان لوگوں کو رکھیں یا ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جو آپ کو اللہ عز و جل کے ساتھ کنیکٹ کریں, نہ کہ جو آپ کو اللہ سے دور کریں. سو آن دس نوٹ وی ول اینڈ انشاءاللہ. میں بہت سلو جانے والی ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش, اور ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے, اپنے لائف میں ایبزارب کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے ڈسکس کریں گے, بیکاز بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہیں, واضح نہیں ہیں, تو ہم اس کو بہت آسانی سے لیں گے کیونکہ ہر ایک قدم جو ہے ہمارا پکا ہوگا, پھر ہم اگلا لیں گے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر ایز دا لیکچر از سپوز ٹو بی, اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. یا نشی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اللہ آپ کو اس کی جزا دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی. آمین اجمعین. تھینک یو, آمین. جزاک اللہ خیر فار یور کائنڈ ورڈز, بہت انسپریشنل ہیں الحمدللہ. Yes, Zia Khan and Samina Habib, you have any questions? If there are no questions, I will have to end the session because inshallah پھر اس کے بعد ہمارا fiqh کا لیکچر ہے, so we have to jump to that subject now. کوئی questions اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی we will. السلام علیکم. جی جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نسرین ایک بات کہنا چاہ رہی تھی میں. جی لبنہ, یہ یہاں پر جب ہم نے علم کی اقسام ہے نا, ٹھیک ہے, اقسام علم, ہاں جی, تو اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ مسنگ تھا, آپ ذرا اس کو ریپیٹ کر دیں گے پلیز. کون سی والی جہاں پر ہم نے جہل کی اقسام لی تھی, علم کے اپوزٹ, جہل البسیط, جہل المرکب, الوہم, الشک اور الظن, اس میں ایک پوائنٹ نمبر 5 پہ مسنگ ہے, وہ آپ ذرا پلیز بتا دیں. سوال کی حکمت ہے. Okay. Number 1 we said ilm, second we said jahl al-basit, third we said jahl al-murakkab, fourth we said waham, delusion, and fifth हमने शक अशक कहा था, और sixth जो है वो ظن تھا. اوکے, تو نمبر 1 پہ علم ہے. Yes. ٹھیک ہے. And inshallah جزاک اللہ خیر. ویاکی مس اپنے صبر کی حکمت کیا ہے؟ بہت انسپریشنل لگا اور بہت یعنی دل کو لگی بات ہے. الحمدللہ. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا, بہت زبردست, اور انشاءاللہ سب کو ہی فائدہ ہوگا اس سے. ہمارے جو عقیدے درست ہو گئے نا تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. میں کہتی ہوں انڈیا اور پاکستان کے اندر سب سے بڑی خدمت ہی یہ ہے, کیونکہ یہ جو آخری جو پوائنٹ ہے نا, جیسے یہ جو کمپاؤنڈ اگنورنس ہے, اس کو پہلے کھرچ کر نکالنا یہ بہت بڑا کام ہوگا. ایگزیکٹلی, بہت بڑا کام ہے یہ, اور یہ ہمارا انڈیا اور پاکستان میں سب سے بڑا جہاد ہے ہی یہی کہ ہم صحیح علم رکھتے نہیں, غلط چیزوں پر اتنا پکے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ انشاءاللہ ہماری طرف سے
آپ کی طرف سے ایک بہترین تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور خوشی کر دیں. اور یعنی اگر ہم لوگ میں سے ہم نے ہر کلاس میں سے ایک ایک دو پوائنٹ بھی اگر امیڈیٹلی اپنی لائف میں اپلائی کر دیا تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دا سیشن ہم کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی اور میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ 30 لوگ یہاں پر پریزنٹ ہیں. الحمدللہ بہت اچھا لگا, بہت سارے نئے دوستوں سے ملاقات ہوئی. تو میں لبنہ ٹیچر بات کر رہی ہوں. تو جو لوگ نہیں جانتے میرے نام کو, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز نوٹس ضرور لیں, ایٹ آپ پوائنٹس لکھتے جائیں. آپ کو اس کی ریکارڈنگس بھی مل جائیں گی, جہاں جہاں مسنگ ہوگا آپ کو بعد میں بھی کمپلیٹ کر سکتی ہیں. لیکن نوٹس ضرور لیں تاکہ جب آپ کسی کو آگے بتائیں تو آپ پاس لکھا ہوا جو ہے نا مٹیریل ہو, تاکہ آپ کو بھی کانفیڈنس ہو کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہمارے پاس یہ قرآن کی دلائل ہے, قرآن کی آیت نمبر جلدی جلدی نوٹ کرتے جائیں. بعد میں آپ قرآن کی آیتیں قرآن کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں چاہوں گی کہ یہ 30 32 30 32 پیپل, ان لوگوں کے پاس تو یہ نوٹس ریڈی ہونے چاہیے. اور الحمدللہ یہ جو کتاب ہے نا اصول الثلاثہ, آپ یقین نہیں کریں گے اصول الثلاثہ کیا چیز ہے. ہم لوگوں نے اتنا پڑھا ہے لیکن ہمیں اس قوم کا پتہ ہی نہیں تھا. اصول الثلاثہ دراصل میں وہ 3 اتنی شرمندگی کی بات تھی میرے لیے کہ ہمیں بیسک دین کا نہیں پتا. عقائد کے ریفرنس میں تو کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں صرف پتا ہے اللہ کو ماننا ہے, اللہ کو ماننا کیا یہ پتہ ہی نہیں. یہ بہت ضروری ہے. اپنے ریٹن نوٹس رکھیں, پڑھیں, سمجھیں اور پلیز آگے پہنچائیں. یہ بہت ضروری ہے. اس روشنی کو پھیلانا ہے, جاہلیت کے اندھیرے سے نکلنا ہے, خود بھی اور دوسروں کو بھی. جزاک اللہ خیر. چلیے اگلی کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا. ہاں جسٹ میں یہ ریکارڈنگ کو ہے تھوڑا کلوز کرتی ہوں بیکاز آئی وانٹ 2 different files for عقیدہ اینڈ فقہ. تو آئی ایم کلوزنگ the recording then I'm beginning the fiqh انشاءاللہ.